اچھا جی، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج بہت اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ جب سے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا ہے، تب سے ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی، اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانا ثناء اللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں، اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے۔ جے آئی ٹی بنی، آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری، اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف دہ چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے، اور وہ جے آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی، اور حکومت کے دورانیہ کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیبنٹ کی اپروول کے بعد ساروں کے بعد یہ بنی، اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی۔ جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتہ چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا، اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر باقاعدہ انکوائری کی۔ جب انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی تھی کہ آپ کو جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے پہلے ایویڈنس دیا، پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی، اور اس لیے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا، کارڈ کھیل رہے تھے، وہ بالکل نہیں تھا۔ اس کے اندر کم سے کم 3 اساسنز جو تھے وہ شامل تھے، اوکیسٹریٹڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، اور اس کے اندر یہ حکومت انوالو تھی۔ انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر انکوائری ہوئی، اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے۔ پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے، دس واز اے کرمنل ایکٹیویٹی۔ ان کو ایک جب انویسٹیگیشن کی ذمہ داری دی انہوں نے کر کے، اور بعد میں ایویڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی، اس کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچرلی وہ ہٹے بھی اس کے اندر، اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوالوڈ ہے تو ہم 100% یقین ہے۔ پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 جنوری کی نوٹیفیکیشن ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی، جس کو آپ کو پتہ ہے میں نے اعتراض کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے، جبکہ ایک جے آئی ٹی ایگزسٹ کر رہی تھی جو آلریڈی بنی ہوئی تھی، جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے، اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے ایک نئی فیڈرل کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی۔ یہ جب جے آئی ٹی بنی ہے، ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور ہم نے کہا، ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے، جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس نے جے آئی ٹی بنائی، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر میں نے اعتراض کیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میری پٹیشن جمع ہوئی ہے، مجھے امید ہے 27 یا 28 تاریخ کو اس کے اوپر ہماری سنید بھی ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ کل نئی جے آئی ٹی آ گئی، یہ آپ کے سامنے نئی جے آئی ٹی آ گئی ہے۔ تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کی؟ انہوں نے کہا جی 23 فروری 14 کی جو ہماری جے آئی ٹی تھی
اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں۔ خوبصورتی کیا ہے اس کی؟ خوبصورتی اس کی یہ ہے، اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا تھا۔ یعنی وہ جو ملزم ہیں، وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا، انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا، ان 4 کے نام ہیں۔ ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو۔ سید خرم علی، RPO راولپنڈی، احسان اللہ چوہان، AIG مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب، ملک طارق محبوب، DPO جھنگ، نصیب اللہ خان، SP انویسٹیگیشن CTD ہیڈ کوارٹرز۔ یہ 4 کا۔ درمیان میں کس کا نام ہے؟ درمیان میں کامران عادل صاحب کا، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا، وہ بھی اس میں، مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی۔ اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں؟ اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ۔ آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ JIT ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ JIT کو کام تو نہ کرنے دیں، اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خرد برد کر دیں۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، اور تیسری پیشی میں پتہ چلا، مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں DG اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا۔ دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی DG اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا، تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے DG اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں۔ چوتھی پیشی پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ 11 صفحے رہ گئے، اس پوری رپورٹ کے 11 صفحے رہ گئے۔ یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی بریف کیا، میں نے وہاں گجرانوالے میں بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کام انلیگل ہیں، وہ ان کے خلاف تو الزام ہے، ان لوگوں کے اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے، انہوں نے ڈسٹروائے کیا ایویڈنس، انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا، یہ والا حال کیا ہے انہوں نے۔ نہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں، خود ہی منصف ہے، خود ہی چور ہے، سب کام جو ہے ہم اکٹھے کریں گے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈرل حکومت اس میں شامل ہے، اس میں پروونشل حکومت، جس کو ویسے تو کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن اصل میں نون لیگ کی گھر کی باندھی ہے، نون لیگ کے گھر کی باندھی ہے۔ وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں، ایسے جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم تو آپ کو خاص طور پہ پتہ چلا ہوگا، کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھیں سرگودے، تو میرا خیال ہے پروٹوکول جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا، اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ اپنا محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے سلام دعا والے باندھی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھناؤنی سازش ہے عمران خان کے خلاف، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، اس کو آپ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو گولیاں لگیں، آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں، اور وہ جو DPO ہے گجرات کا، وہ DPO انوالوڈ ہے اس کے اندر۔ آپ کے سامنے ہے کہ DPO نے 1 گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا، وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا۔ آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا، اس کا